تیری مہک نے آقا غنچے کھلا دیے ہیں، جس طرف بھی گئے کوچے بسا دیے ہیں۔ کیا پوچھتے ہو لوگو کیا شان مصطفیٰ ہے، قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں۔ کیا جانتے ہو لوگو کیا عطائے مصطفیٰ ہے، ذرہ کسی نے مانگا صحرا بخش دیے ہیں۔ درے مصطفیٰ کو چھوڑ کر ہرگز کہیں نہ جانا، فیض ان کا دیکھو کھوٹے سکے چلا دیے ہیں۔ یا رب تیری جہنم کیا اب بھی نہ سرد ہوگی، یہ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ ہاں محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں، خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں۔ خدا جانے کیا شے ہے جس کو خدا سے وہ سجدوں میں سر کو جھکا مانگتے ہیں۔ کبھی بیٹھ کر التجا کر رہے ہیں، کبھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں۔ الہی کرم کر دے امت پہ میری، وہ کیا اور اس کے سوا مانگتے ہیں۔ آقا مجھے تیری دید ہو جائے، ہر دن میری عید ہو جائے۔ آقا کوئی ایسی رات ہو جائے کہ ہر رات میری شب برات ہو جائے۔ تو 15 شعبان المعظم کی رات ایسی رات ہے، حدیث میں ہے اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اس رات کی اہمیت تمام راتوں سے مختلف ہے۔ اصحاب اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اکابرین امت نے اس رات کے بارے میں ذکر فرمایا ہے کہ اس رات کی بڑی اہمیت ہے۔ اس سے بڑھ کر اس رات کی دلیل اور فضیلت اور کیا ہوگی کہ اس رات اللہ اپنے حبیب کو خود جگا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ 15 شعبان کی رات نبی پاک علیہ السلام نے جنت البقیع میں جا کر 3 مرتبہ ہاتھ اٹھائے اور امت کی مغفرت کی دعا فرمایا لوگو اللہ تعالیٰ اس رات بنی کلب کی بکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت مدینے میں بنی کلب ایک قبیلہ تھا، ان کی بکریاں تھیں جن کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ گن نہیں سکتے تھے۔ اس لیے حضور علیہ السلام ان کی مثال دے کر فرما رہے ہیں کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنا کوئی اختلاف نہیں، سنت ہے۔ یہ رات اپنی قضا نمازیں پڑھنے میں گزار دو، یہ سب سے افضل ہے۔ ہم ہر رات اپنے لیے گزارتے ہیں، آئیں کبھی کبھی کوئی رات اللہ کے لیے گزاریں، نماز کے ساتھ گزاریں، قرآن کے ساتھ گزاریں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ نماز ہے، اس کے ذریعے سے تم میرے قریب ہو جاؤ۔ تو مسلمانوں اللہ تعالیٰ انسان سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ کبھی انسان کو بخشش کے بہانے بتا دیے ہیں، اللہ نے طریقے بتا دیے ہیں۔ کبھی وہ دن کو بلا رہا ہے، آ تجھے بخش دوں، کبھی وہ رات کو بلا رہا ہے، آ تجھے بخش دوں، کبھی صبح کو، کبھی شام کو، کبھی دوپہر، کبھی فجر، کبھی ظہر، کبھی عصر، کبھی مغرب، کبھی عشاء پڑھنے کے بہانے اپنے قریب بلاتا ہے کہ آ میرے بندے میں تیری سارے گناہ بخش دوں، حی علی الفلاح، اور تجھے کامیاب کر دوں۔ کبھی نماز کے ذریعے، کبھی روزے کے ذریعے، کبھی زکوٰۃ کے ذریعے، خیرات صدقے کے ذریعے، کبھی حج کے ذریعے اپنے بندے کے گناہ معاف فرماتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ہم ہر وقت اللہ سے کچھ نہ کچھ مانگتے رہتے ہیں، یا اللہ یہ دے دے، یا اللہ ہمیں یہ دے دے۔ ہم ہر روز ہر رات اللہ سے خود مانگتے ہیں، لیکن 15 شعبان کی رات اللہ خود دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایسی رات ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اے بندے مانگ، کیا مانگتا ہے تیری جھولی بھر دوں۔ ہم ہر رات عبادت کے لیے خود جاگتے ہیں، لیکن اس رات اللہ خود بندے کو جگا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے بندے اٹھ مانگ، دیا جائے گا۔ کوئی رزق لینے والا ہے، کوئی اس کا رزق بڑھا دیا جائے، ہے کوئی شفا مانگنے والا اسے شفا دی جائے، ہے کوئی بخشش مانگنے والا اسے بخش دیا جائے۔ اس رات رب کی رحمتیں بندے کے بہت قریب آ جاتی ہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر انور پر سوئے ہوئے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ 15 شعبان کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام خدمت اقدس میں حضور ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھیے، اللہ کی رحمت آسمان دنیا پہ آئی ہے، اٹھیے۔ اور اللہ فرماتا ہے میرے محبوب سے کہیے کہ مانگیں، کیا مانگتے ہیں عطا کیا جائے گا، سوال کریں دیا جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام جلدی سے اٹھے اور قبرستان جنت البقیع میں گئے اور 3 مرتبہ ہاتھ بلند کیے اور تینوں مرتبہ امت کی بخشش کی دعا مانگی۔ کہاں سے لائیں گے اتنی محبت کرنے والا نبی محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں، وہ خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں۔ الہی رحم کر دے امت پہ میری، وہ کیا اور اس کے سوا مانگتے ہیں۔ امت کی بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اتنے میں امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا امت کی ماں حضور علیہ السلام کو ڈھونڈتے ہوئے پیچھے جنت البقیع میں ہی آ گئیں۔ یاد رہے کہ حضور علیہ السلام کا گھر مبارک حضور علیہ السلام
علیہ الصلوۃ والسلام کا محل اقدس جنت البقیع کے ساتھ ہی ہے۔ تو پیچھے ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آ گئیں، دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر کھڑے ہیں اور رو رو کر دعا مانگ رہے ہیں، اس امت کی بخشش مانگ رہے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہاں پر ہیں؟ میں آپ کو ڈھونڈتی ہوئی یہاں آ گئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ آج کی رات میں خود نہیں اٹھا، بلکہ آج مجھے میرے رب نے جگایا ہے کہ محبوب یہ ایک ایسی رات ہے، اس رات تیرا رب اپنے گناہ گار بندوں کی بخشش فرماتا ہے، تو میں نے چاہا کیوں نہ میں اپنی امت کو بخشوا لوں۔